اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، اگر میرا کوئی بھی محترم بھائی ناظرین اکرام میں سے میرا کوئی بھی مسلمان بھائی بہن اگر بیمار ہو چکے یا بیمار ہے اور رات کو نیند نہیں آتی، یا اسی طرح اگر میرا کوئی بھی مسلمان بھائی بیمار ہوا اور حالت بیماری میں کوئی عزیز رشتہ دار عیادت کے لیے تشریف نہیں لایا، یا بیماری کی وجہ سے رات کو نیند نہیں آتی تھی، چلو آئیے ناظرین اکرام صبر کیجئے، صبر کیجئے۔ یہ صبر کرنا، یہ بیماری کا جو اوقات جتنی گھڑی آپ کو یہ بیماری رہے، یہ اوقات جو ہوں گے یہ آپ کے گناہوں کے اوقات کا کفارہ بن جائیں گے۔ اب یہ بیماری، اس پر صبر کرنا اور اللہ کے حضور خضوع اور دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہونا اور اللہ سے مانگنا، اللہ یہ بیماری کو ختم فرما، تندرستی صحت عطا فرما۔ بیماری بھی میرے اللہ آپ نے عطا فرمائی، تندرستی بھی آپ نے عطا فرمانی، اللہ میرے اس مرض کو ختم فرما۔ فرمایا کہ جب بیمار آدمی حالت مرض کے اندر اللہ کا ذکر و اذکار کرتا ہے، صبر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، تو اللہ کو بہت زیادہ وہ انسان محبوب رہتا ہے، تو اللہ اسے جلد تندرستی سے عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح بیماری کی حالت میں نیند نہ آئے راتوں کو، اور عیادت کے لیے کوئی بھی عزیز رشتہ دار کوئی آدمی آپ کے پاس نہیں آیا تو دل نہ تھوڑا کریں، بس صبر کریں۔ یہ صبر کرنا انشاءاللہ آپ کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ تو محترم ناظرین اکرام، چلو آئیے ایک بہت ہی پیاری حدیث شریف کا مفہوم آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو۔ تو سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، تو وہاں جھک پڑے، تو اس انصاری صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کئی راتیں گزر چکی، نیند نہیں آتی اور کوئی بھی آدمی میرے پاس نہیں آتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انصاری صحابی سے ارشاد فرمایا، میرے پیارے آقا نے، کہ میرے بھائی صبر کر، میرے بھائی صبر کر، حتیٰ کہ تو گناہوں سے نکل جائے جیسا تو گناہوں میں داخل ہوا تھا۔ نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیماری کے اوقات خطاؤں کے اوقات کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اب جو دیکھیں ناظرین اکرام، کتنی پیاری حدیث شریف، اس کا مفہوم میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، اب ذرا تشریح سماعت فرما لیں کہ دیکھیں محترم ناظرین اکرام، جتنا وقت آپ کا بیماری کی حالت میں گزرا، آپ نے صبر کیا، اللہ کے حضور خضوع اور خضوع کے ساتھ نماز کا اہتمام کیا، نماز کی پابندی کی، صحیح خضوع کے ساتھ، خشوع کے ساتھ 5 وقت کی نماز ادا کی، اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، خوب دعائیں کی، اللہ کا ذکر و اذکار کیا، استغفار کیا، اللہ سے دعائیں کی، تو اللہ کو جلد صحت تو عطا فرما دیں گے، اللہ کے بہت زیادہ آپ قریب بھی ہو جائیں گے، اللہ کے بہت زیادہ محبوب بھی آپ ہو جائیں گے، اور اللہ آپ سے محبت کرنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ بیماری جو اللہ نے آپ کو دی، آپ کے امتحان کے لیے، آپ کی آزمائش کے لیے، آپ نے صبر کیا، اور صبر کرتے ہوئے اس بیماری میں اپنے رب کو یاد کیا، تو پھر اللہ بھی آپ کو ضرور یاد کریں گے، اللہ جب یاد کریں گے آپ کی بیماری کو ختم فرمائیں گے۔ چلو محترم ناظرین اکرام، تو ہم نے کام کیا کرنا، جب ہم بیمار ہو جائیں تو صبر کریں، بیماری کی وجہ سے رات کو نیند نہ آئے تو صبر کریں، کوئی عزیز رشتہ دار عیادت کے لیے نہیں آیا تو کوئی بات نہیں، صبر کریں، تو انشاءاللہ یہ جتنا وقت آپ کا بیماری میں گزرا ہوگا، فرمایا یہ آپ کے گناہوں کے اوقات کا کفارہ بن جاتا ہے، یعنی گناہوں کے جو اوقات ہیں، جن وقتوں میں آپ نے گناہ کیے، ان کا یہ کفارہ بن جاتا ہے، یعنی
وہ گناہ آپ کے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بیمار آدمی جب بیمار ہوتا ہے اس پر صبر کرتا ہے، وہ گناہوں سے نکل جاتا ہے۔ تو محترم ناظرین اکرام سے التماس یہ ہے کہ جب بھی بیماری آئے اس پر صبر کیجئے، اور کوئی عیادت کے لیے تشریف لائے نہ لائے، بس بے صبری کا مظاہرہ نہ کیجیے، بس صبر کیجیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں، اور ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔ نئے ناظرین اکرام سے یہ میری التماس ہے۔ اسی طرح جو ہمارے چینل سے جڑے رہتے ہیں ان سے عرض یہ ہے کہ ثواب کی نیت سے ہماری اس ویڈیو کو دوسرے مسلمانوں تک پہنچاتے تاکہ یہ علمی بات ان تک پہنچ جائے، اور یہ ہماری دینی بات دوسروں تک پہنچ جائے، اور اس خیر کے کام میں جیسے میرا اللہ تبارک و تعالی نے حصہ ڈالا، اسی طرح اللہ میرے ناظرین کا بھی حصہ ڈال دے، اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کے پاس بھیج دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔